نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم پر ملحدین کے اشکالات کا تیسرا حصہ۔ ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب یہاں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے سائل۔ اس پر ہم ایک کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہے، مدعی اور سائل کے حوالے سے۔ مدعی وہ ہے جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے، اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، وہاں میں پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اور سائل وہ ہے، اچھا پھر مدعی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے پہ دلیل قائم کرے، اور سائل وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دلیل کو توڑے اور اس کے دعوے کا انکار کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اوریجنل کلام نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، بعینہ ہی اوریجنل کلام ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ سے ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ظاہر یہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، لیکن آپ اس کے خلاف کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت دکھا دیں کہ جس کے اندر تبدیلی ہوئی ہو۔ دلیل آپ کی ذمہ تھی، الٹا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ آیت دکھا دیں کہ اس آیت کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، لیکن آپ نہیں دکھا سکتے تو ہم سے کہتے ہیں کہ جی ممکن ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہو، ممکن ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، پہلے بھی میں کسی کلپ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک امکان تو ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہم ملحدین سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی اولاد ہو، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ عورت خیانت کرے، ممکن ہے کہ تمہاری ماں نے خیانت کی ہو، کون ہوتا ہے اس وقت؟ ضروری تھوڑی ہے کہ شوہر ہی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ عورت خیانت کرے اور اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو تمہارے جو آباء و اجداد پہلے گزر چکے ہیں، اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسب مشکوک ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، محض احتمال کی وجہ سے اعتراض نہیں ہوتا اور حکم نہیں لگتا۔ ایک وہ احتمال ہوتا ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم ہوتی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، مطلق احتمال اور مطلق امکان کا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پنکھا جھول رہا ہے یا دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہاں مت بیٹھنا، یہ گر جائے گی، تو بات معقول ہے، اس لیے کہ دیوار گرنے پہ دلیل موجود ہے، اس امکان پہ دلیل موجود ہے۔ لیکن دیوار بالکل صحیح ہے، مضبوط ہے، تو ممکن پھر بھی ہے کہ گر جائے۔ پنکھا بالکل صحیح ہے، جھول نہیں رہا ہے، ممکن ہے کہ گر جائے، لیکن کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھنا نہیں چھوڑے گا، کوئی چھت کے نیچے بیٹھنا نہیں چھوڑے گا۔ تو محض امکان کی وجہ سے آپ کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے جب تک کہ اس امکان پر کوئی دلیل نہ ہو۔ کہتے جی ممکن ہے کہ کسی نے کیا ہو، تو بھائی ممکن ہے کوئی بات نہیں بنتی، اور ممکن ہے کہ اوپر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ہاں اگر واقع ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں وہ کون سی آیت ہے، تو پھر یہ وہ آیتیں آگے سے دکھاتے ہیں کہ جن آیتوں میں قراءت کا اختلاف ہے، یا وہ آیتیں کہ جس میں لہجے کا اختلاف ہوتا ہے، یا وہ آیتیں جن کا ذکر ہم 7 احرف والی کلپ میں ریکارڈ کرا چکے ہیں اور ہمارے چینل پہ موجود ہے، تو اس کے جوابات ہم وہاں دیے جا چکے ہیں کہ قرآن کریم 7 طریقوں سے یا 7 قسموں پہ جو نازل ہوا ہے، یہ 7 کے 7 من جانب اللہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں
اعتراض کرنے کی، اعتراض تم نے کیا ہے، جب اعتراض تم نے کیا ہے تو اعتراض کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہو، تو بھائی ممکن ہے سے بات نہیں بنتی۔ آپ بتا دیں قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے تو وہ آیت ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس کا دفاع کر لیں گے، اور جن کو آپ پیش کر رہے ہیں اس پہ ہم پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو محض امکان کی بنیاد پر اس قسم کی باتیں کرنا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور ہمارے پاس قرآن کریم میں تحریف نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ امت کا تواتر ہے۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ آپ ایران جائے، سعودیہ جائے، قطر جائے، مصر جائے، ملیشیا جائے، انڈونیشیا جائے، امریکہ جائے، پاکستان جائے، ہندوستان جائے، سب کے ہاں قرآن کریم ایک ہی ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، والناس کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور کہیں ایک جگہ پر بھی آپ کو کوئی ذرہ برابر ایک حرف کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور جس کو آپ اشکال کہتے ہیں اس کے لیے ہماری کلپ دیکھ لیجئے گا، 7 احرف والی، وہ اشکال ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے، جہاں کیا یہ ممکن ہے کہ اچھا وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ ان سب نے اکٹھے ہو کر اتفاق کر لیا ہو کہ ہم نے ایسے ہی لکھنا ہے اور ایسا ہی پڑھنا ہے، ممکن ہے؟ پھر وہی ممکن والی بات آ گئی۔ بھائی اگر واقع ہے تو آپ بتا دیں کہ فلاں زمانے میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ اتفاق کیا، اور نعوذ باللہ وہ کلام جو من جانب اللہ نہیں ہے، اور اس کلام کو من جانب اللہ کہہ کر کے ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے۔ ممکن ہے؟ ممکن ہے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر ہوا ہے تو آپ اس کا ثبوت دیں، اگر نہیں ہوا تو جان ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے الفاظ پر، حرکات و سکنات پر، حروف پر، آیات پر، صورتوں پر، یہاں تک کہ سارے دنیا کے قرآن کے حروف بھی ایک ہے، آیات بھی ایک ہی طرح ہے، تعداد بھی وہی ہے، صورتوں کی تعداد بھی وہی ہے، کیا اتنے سارے لوگوں کا اکٹھے ہو کر اتفاق کرنا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور چونکہ عقل کی بات کرتے ہیں نا، ہم عقلی اعتبار سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جگہ مختلف ہے، جگہوں میں اتنا فرق ہے۔ آج کل تو چلو آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فون کا دور ہے، واٹس ایپ چلتا ہے، اور IMO چلتا ہے، یوٹیوب ہے، تو ممکن ہے کہ سارے دنیا والے کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق کر لیں۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں کہ دنیا میں لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے کی صورت ہی نہیں تھی، اگر تھی تو قریب قریب جگہوں کے لیے تھی، دور کے لیے تو تھی ہی نہیں۔ اس زمانے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی جگہ بھی مختلف ہے، ان کے مقامات بھی مختلف ہیں، اور لوگ بھی اتنے سارے ہیں کہ وہ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تواتر ہے، اور یہ تواتر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، تو اس پہلی مرتبہ کے وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، آپ آئے اور آپ نے بتا دیا کہ جی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم کیسے یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعتاً اللہ کی طرف سے وحی ہے؟ پہلی وحی کا تو گواہی موجود نہیں۔ تو ملحدین اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کہیں سے آ کر کے کوئی صورت لکھ لوں اور پھر آ کر کے کہوں کہ جی یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ مجھے کیسے جھٹلاؤ گے؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا تیر مارا، بہت بڑا اعتراض کر لیا۔ بھئی بات یہ ہے، اس کے جواب کو سمجھ لیں۔ جب کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی صورت یا کوئی مضمون لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ من جانب اللہ ہے، تو ہم اس مضمون کو دیکھیں گے۔
آیا اس کے اندر ایسا کوئی کمال ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہو؟ اگر اس کے اندر ایسا کوئی کمال پایا جاتا ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ کلام من جانب اللہ ہے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کلام پیش کر سکے۔ لیکن اگر وہ کلام ایسے ہے کہ میں بھی بنا سکتا ہوں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، دوسرے بھی بنا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے بابا یہ غلط ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہو سکتا ہے یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہو اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہو۔ اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام جو صورت لے کر آئے ہیں بقول آپ کے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بنائی ہوئی صورت ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، وہ لوگ فصاحت اور بلاغت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، بڑے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ تھے، بلکہ وہ اپنے اشعار لکھ کر کے لاتے بیت اللہ شریف کے دیوار پر لگاتے اور پھر اس میں مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کو اور آپ کی دعوت کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس صورت کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کر سکے۔ تو جب ان کو کوئی جرت نہیں ہوئی تو ہم سوال پوچھتے ہیں سچ والے سے اور دوسرے ملحدین سے کہ اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اتنے کامل اور مکمل انسان جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی صورت کیوں نہیں بنائی؟ اور پھر قرآن کریم نے چیلنج بھی کر دیا کہ اس قسم کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، وہ صورت کیوں بنا کر نہیں لائے؟ اور آج تک نہیں بنا سکتے۔ تو نے حماقت کی سورہ عقل، سورہ یوٹیوب اور سورہ کووڈ بنا کے، اور اس کا جو حشر ہوا اور جتنا ذلیل تو ہوا ہے دنیا نے دیکھ لیا۔ پہلے یہ لکھتا تھا کہ علماء کو معزز علماء کرام کو آنے کی دعوت، اب وہ لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کہ مولویوں نے اس کا حشر کر دیا ہے کہ ان حالات کو جانتا ہے، کتنا سمجھدار ہے یہ۔ اب علماء کو آنے کی دعوت نہیں دے رہا۔ تو جب ساری دنیا اس قسم کا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے تو آپ بتائیں نبی علیہ السلام جو صورت لے کر آئے یا وہ ان کی طرف سے تھی یا اب بھی ان کی صداقت میں کوئی اشکال ہے؟ اگر اشکال ہے تو اب بھی پیش کر کے لے آؤ۔ کوشش تو کر لی تو نے، زور لگا لے، مبتدا خبر کا پتہ نہیں ہے تیرے کو۔ لا اقسم بہذا اليوٹیوب، ایک مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ لا اقسم میں جو لا ہے یہ کون سا ہے؟ اس کو لا زائدہ کا بھی پتہ نہیں تھا، لا کی قسموں کا اس کا علم ہی نہیں ہے۔ سورہ عقل کا جو ہم نے حشر کیا، باقی صورتیں تو میں نے اس کی سنی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی نقالی کرتا ہے اور پھر ملحدین ان امکانات کو سامنے رکھ کر کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ جو اشکالات کرتے ہیں ہم پر، اعتراضات کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور وہ صرف ایک امکان کی بنیاد پر، تو یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی اور یہ اعتراضات سارے بیکار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جو گمراہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لائے، اور جو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے قلوب میں اسلام سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے مفتی یاسر ندیم صاحب اور ان کی ٹیم ہے، ماشاءاللہ میں ان کے پروگرام پابندی سے سنتا ہوں اور اس سے جو مجھے حاصل ہوتا ہے تو اکثر میں انہی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔